میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، نماز اور قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ قرآن میں بکثرت چونکہ نماز کا ذکر ہے، عبادت گزاروں کا ذکر ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ان نیک لوگوں کے اوصاف کا ذکر جگہ بہ جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، تو اسی مناسبت سے چند آیات مبارکہ نماز کے حوالے سے بھی اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، قرآن پڑھنا بھی عبادت اور ثواب کا کام ہے، اور نماز بھی ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے، نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے، نماز نور اور نماز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ رب کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اس میں بیسک جو چیز بیان کی گئی، عمل بیان کیا گیا، وہ نماز بیان کیا گیا کہ بندہ نماز کے اندر اللہ کے حضور جو حاضر ہوتا ہے تو یہ کمال درجے کا یہاں پر عجز اور انکساری والا پہلو ہے، گویا کہ وہ اپنے سر کو جھکا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، خود اپنے آپ کو زمین پر اس نے جھکا دیا اور کہتا ہے میرا رب بہت بلند ہے، میرا رب بہت بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح تکبیرات کہتے ہوئے کہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کہیں اس بات کا اقرار اور اظہار کر کے ثواب حاصل کرتا ہے، اور کہیں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے تسبیحات، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے پاکی کو بیان کرتا ہے۔ رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، رب تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ کا مطلب ہی یہی ہے۔ پھر اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ آدمی نماز تو پڑھتا ہے، مگر نماز پڑھنے پر اسی کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، اسی کی غلطیوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے ہونے والے گناہوں کو اللہ ختم فرما دیتا ہے، یہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو 700 سے زائد مقامات پر کہیں نماز پڑھنے کا حکم، کہیں نماز پڑھنے والوں کے اعلیٰ اوصاف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ ایک اور مقام پر سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔
اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا کہ نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، نماز اور زکوٰۃ کو اللہ پاک نے کئی مقامات پر ایک ساتھ ہی بیان فرمایا، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز عمل یہ بھی بہت اللہ کو پسندیدہ عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا عمل یہ بھی اللہ کو پسندیدہ عمل۔ بلکہ ہم حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات اگر پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یعنی جیسے ہی ایمان لائے اور اس کے بعد جو پہلا عمل کیا، کئی ایسے صحابہ ہیں، وہ کون سا عمل تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اچھا، زکوٰۃ کے باقاعدہ احکامات تو مدینہ منورہ میں آئے کہ نصاب کتنا ہے، مقدار کتنی، یہ سب چیزیں، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مکہ مکرمہ میں بھی تھا۔ یہی کئی صحابہ جیسے ہی ایمان لائے تو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھی اسی طرح اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ ایمان لاتے ہی جو عمل کیا وہ خرچ کرنے والا عمل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شان اور مدح کو بھی گویا کہ تعریف فرمائی، قرآن میں اسے بیان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں دن کو رات کو چھپ کر اعلانیہ خرچ کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سب کو جانتا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ آپ نے کچھ اعلانیہ خرچ کیا، کچھ چھپ کر خرچ کیا، کوئی دن میں خرچ کیا، کوئی رات میں خرچ کیا۔ ہر بندے کو اپنے رب سے ایک ایسا کنیکشن اور ایک ایسا تعلق اور قائم کرنا ہے، لو ایسی لگانی ہے کہ وہ معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہو، اللہ اس پر اسے اجر دے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری بات کہ اگر یہ کام کریں گے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو اور قرض حسنہ دینا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا، کمال ہے۔ رب کو قرض دینا، جی ہاں، اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو جیسے دنیا میں ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ واپسی کرے گا، قرض کا مطلب یہی ہے۔ ایک تحفہ ہدیہ کسی کو دیا تو وہ تو گیا، ایک قرض دیا تو آپ قرض اسے اسی کی مثل اس سے واپسی لیں گے، اور لینے کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات اگرچہ افسوس یا تعزیت کے مقام پر یا کسی نقصان اور خسارے پر لوگ ان کلمات کو یا انتقال کی خبر پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم بھی سب اللہ کے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور اسی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ تو دیا اللہ نے یہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے سے رزق میں جو ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو گویا کہ اللہ کو قرض حسن دے رہا ہے۔ اب اللہ جب لوٹائے گا، اللہ جب عطا کرے گا تو وہ کیسے لوٹائے گا؟ وہ اجر دے گا، ثواب دے گا، اور کتنا ثواب دے گا، سبحان اللہ، ایک کے بدلے 10، کہیں 70 گنا، کہیں 700 گنا، اور کہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ بلا حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے ہی اس کا اجر دے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ عمل بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اگلی بات فرمائی، اگر یہ کرو گے تو پھر اللہ انعام کیا دے گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، سیئات کو، گناہوں کو ختم کر دے گا۔ تو پتہ چلا یہ عمل وہ ہیں کہ جو گناہ بھی ختم کر دیتے ہیں، یہ نیکیاں بڑھا دیتے ہیں، گناہ ختم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، پانی منگوایا، وضو کیا، اور پھر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے اسی طرح وضو کرتے دیکھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز پڑھے تو ظہر اور فجر کے درمیان جو گناہ تھے اللہ معاف فرما دے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح ظہر، اسی طرح مغرب، اسی طرح عشاء اور اسی طرح فجر، یعنی ان کے درمیان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی گناہ غلطی ہو جائے تو آدمی پھر کوئی نیکی کرے، وہ اس کو مٹا دے، اس کو ختم کر دے، اور یہ یاد رکھیں اس سے ہمارے گناہ یعنی گناہ صغیرہ یہ معاف ہوتے رہتے۔ البتہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ جو گناہ کبیرہ ہیں اس کے لیے سچی توبہ کرنی ہے۔ کئی اور بھی عمل ایسے ہیں کہ جن سے گناہ کبیرہ بھی اللہ معاف فرماتا ہے،
لیکن اس کے لیے سچی توبہ بھی ہم کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور ساتھ اگر بات کریں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی بھی ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، یہ امت کی افضل ترین عبادت اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک روایت اور ہے جس میں فرمایا جو رات کو 200 آیتیں تلاوت کرے، 200 آیات جس نے رات کو تلاوت کی اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو 400 آیتوں کی تلاوت کرے اس کے لیے 1 قنطار اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور 1 قنطار قرات کے برابر ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز تلاوت سے نہیں روکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کبھی کبھی پوری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور روزانہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارکہ سورہ سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے۔ یہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جو مہینہ بالخصوص شعبان کا مہینہ، ویسے عام طور پر رمضان کے مہینے کو تو ہم ماہ قرآن بھی کہتے ہیں، جی ہاں، کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا۔ شعبان کے مہینے کو بھی ماہ قرآن کہا گیا ہے، بلکہ روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ شعبان المعظم نے اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کی گئی کہ تو نے مجھے 2 عظمتوں والے مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہے تو میرے لیے کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ اور یہی عمل صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کا معمول بیان کرتے ہوئے کہتے گئے کہ جیسے ہی شعبان کی آمد ہوتی تو صحابہ پوری توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے۔ شعبان کا مہینہ درود کا بھی ہے، تلاوت کا بھی ہے۔ ہم اگر دونوں چیزوں کو جوڑ کر اپنے اسلاف میں دیکھیں، نماز بھی کس طرح اور تلاوت بھی کس طرح، تو اللہ اکبر یہ انداز ملے گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ ایک بزرگ ہیں، تابعی بزرگ ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو جب تدفین ہوئی، تدفین کا سلسلہ ہوا تو ایک اینٹ اچانک گر گئی تو لوگ آگے بڑھے جھکے اس کو اٹھانے کے لیے، لیکن یہ حیرت انگیز معاملہ دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ قبر میں تلاوت کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہیں، اور لوگوں نے ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا عمل کیا ہے، کیا عمل تھے ان کے؟ تو ان کی شہزادی بیٹی نے کہا کہ والد صاحب وہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ اگر کسی کو فوت ہونے کے بعد قبر میں پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی یہ شرف عطا فرما۔ تو یہی ہوا کہ لوگ ان کے قبر کے پاس، مزار کے پاس جاتے تو تلاوت کی گویا کہ آواز سنتے تھے۔ تو یہ اسلاف کے ایک انداز، یہ طریقہ کار، وہ بھی کہ اپنے آپ کو عبادت میں اس قدر مشغول کرنا، اور قرآن اور نماز۔ بلکہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عمل بھی کیا فرماتے، جامع مسجد کی کوئی پلر ایسا نہیں کہ جہاں میں نے نماز نہ پڑھی اور قرآن ختم نہ کیا ہو، یعنی گویا کہ وہ نماز بھی پڑھتے اور ختم قرآن کرتے اس کے اندر۔ یہ ایک طبیعت کے اندر یہ انداز تھے، عبادت کے یہ انداز تھے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں بھی شعبان کا مہینہ ہو، پھر رمضان کی آمد ہے، کیوں نہ ہو اس کے اندر یہ انداز پیدا ہوں کہ ہمارے اندر بھی یہ اوصاف ہوں، پیدا ہوں کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں، اور نمازوں کا بھی اسی طرح معمول بنا کر رکھیں۔ آج جب ہم اتنی نماز اور اتنی تلاوت قرآن کا ذکر سنتے ہیں تو بعض کا یہ بھی ذہن میں تصور آتا ہوگا کہ وہ شاید نہ کوئی کاروبار کرتے ہوں گے، نہ تجارت کرتے ہوں گے، نہ کچھ اور کرتے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہم بھی اگر غور کریں تو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، تو اب 24 گھنٹوں میں آپ کتنی گھنٹے تجارت کرتے ہیں؟ ہر ٹائم تو نہیں رہتے، 6 گھنٹے کرتے ہیں، کوئی 8 گھنٹے کرتے ہیں، کوئی 10 گھنٹے کرتے ہیں، اتنے گھنٹے ہیں۔ اچھا 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 5 گھنٹے یہ آرام کرتے ہیں، بلکہ زیادہ تو ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے آرام کو نہیں مل رہے، اچھا پھر ٹائم جا کہاں رہا ہے، وہ فضولیات میں جا رہا ہے،
وہ چاہے سوشل میڈیا کی نظر ہو جائے، وہ چاہے موبائل کی نظر ہو جائے، وہ چاہے ادھر ادھر کی گفتگو میں لگ جائے، وہ چاہے دوستوں کی ایسی صحبت میں وقت گزر جائے، ٹائم جا رہا ہے۔ تو یہ ٹائم کیوں جا رہا ہے؟ یہ اس لیے ٹائم جا رہا ہے کہ ہماری عادت ہی نہیں اس طرف بڑھی، شعور ہی نہیں آیا اس طرف کہ ہمیں یہ کام بھی کوئی کرنا ہے، اس طرح ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے۔ عادت چونکہ بنائی نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایک وصف کی قرآن میں تعریف کی ہے، اور وہ آیت مبارکہ سبحان اللہ، آپ سنیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ جن کو تجارت اور خرید و فروخت، ان کے یہ معاملات اپنی جگہ چلتے ہیں، لیکن جب یہ وقت آ جائے تو پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ نہیں کہتے کہ اب میں پہلے یہ کام کرتا رہوں۔ تو کام کبھی ختم نہیں ہونے ناظرین، وہ نہ ڈیوٹیاں ختم ہونی ہیں، نہ تجارتیں ختم ہونی ہیں، نہ مارکیٹیں ختم ہونی ہیں، نہ کچھ اور کام کاج۔ گھر کے بھی کام ہوں گے تو آپ جب تک اس کی سیٹنگ نہیں بنائیں گے تو آپ وہ بڑھتے ہی جائیں گے، اور ذہن میں ڈپریشن رہتا ہی جائے گا، یہ کام وہ کام، یہ کام وہ کام، یہ کام۔ تو جب ہر کام میں کوئی نہ کوئی کمی رہ رہی ہوتی، وہ پورے فل فور نہیں ہو رہے، ہماری خواہش کے مطابق پورا اس طرح کام نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں بھی یہ کبھی بھی نہیں ذہن بنانا کہ جب کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا پھر نماز پڑھ لوں گا، جب یہ کام سے فارغ ہو جاؤں گا پھر نمازوں کی طرف آ جاؤں گا۔ میں فرض نماز کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، جو ایک مسلمان کا قرآن اور نماز سے تعلق ہونا چاہیے، میں اس کی گفتگو کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعریف فرمائیے، اس بات پر تعریف فرمائیے کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں کرتی، انہیں نماز قائم کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی، اور انہیں زکوٰۃ دینے سے بھی یہ عمل غافل نہیں کرتا۔ تو ہمارے اندر بھی یہ وصف ہونا چاہیے۔ اللہ ایسی توفیق دے، اللہ پاک ہم سب کو ایسی سعادتیں عطا فرمائے۔ آپ نے کچھ گفتگو سنی ہے، اب بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ سوال جواب کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت۔ کیا نماز میں ایک ہی صورت بار بار پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، نماز میں بیسک تو جو اس کے نماز فرائض اور واجبات سے جب ہم ادا کر لیں گے، ظاہر نماز تو اس کی ادا ہو جائے گی۔ اب اس میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کسی ایک سورت کو، چھوٹی سورت کو پڑھنا، یا 3 آیتوں کو پڑھنا، یا ایک اتنی بڑی آیت کو پڑھنا کہ جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو جائے، یہ پڑھنے سے ہمارے فرض اور واجب کی لمٹ ادا ہو جائے گی کہ ہم نے فرض پر بھی عمل کر لیا، اور جو واجب تھا ہم نے اس پر بھی عمل کر لیا۔ اب آپ نے کہا کہ ایک ہی سورت پڑھنا، تو مراد یہی کہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت آپ پڑھتے جائیں ہر نماز میں۔ تو دیکھیں، اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں بدل بدل کر پڑھیں۔ ایک ہی سورت پڑھنا اور دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ خلاف اولیٰ ہے، تو اسے بدل بدل کر آپ پڑھیں۔ ایک ہی سورت کو تکرار کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اچھا، اگر آپ نفل کی بات کر رہے ہیں تو نوافل کے اندر آپ ایک سورت پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ بدل بدل کر صورتیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے جائیں، کیونکہ اسی وجہ سے کہ ایک سورت سے ہم سمجھتے ہیں نماز ہو گئی، واجب ادا ہو گیا، فرض بھی ادا ہو گیا تو بس ہو گئے کام، تو یوں مناسب انداز نہیں ہے۔ پھر آپ قرآن کی کوئی اور صورتیں یاد ہی نہیں کریں گے، پھر آپ قرآن کچھ پڑھیں گے ہی نہیں۔ تو بدل بدل کر صورتیں پڑھتے رہیں، بدل بدل کر یہ چیزیں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک آسن انداز سے زیادہ یاد بھی ہوگا، کثرت سے قرآن کی تلاوت بھی کریں گے۔ ہاں، اگر نفل نمازوں میں کوئی ایک ہی صورت پڑھتا ہے یا سورہ اخلاص کوئی 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنا بھی جائز ہے، لیکن فرائض میں ایسا نہ کیا جائے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ فرض میں بھی اگر ایک ہی صورت کی کوئی پڑھتا گیا تو فرض تو ہو جائے گا اس کے ادا، اس کے فرض بھی ادا ہو گئے، اس کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ انداز مناسب نہیں ہے اور مکروہ تنزیہ بھی اسے فرمایا۔ تو فرائض میں اور صورتیں بدل لیں اور نفل کے اندر ایک بھی پڑھتا رہا کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اس کی مثال یوں بھی سمجھیں، اگر آپ کو کوئی امام صاحب ہیں وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھے، ہر نماز تو اب ایک دن آپ کہیں گے، دوسرا دن کہیں گے، تیسرا دن، مجھے تو لگتا ہے ایک دن بھی آپ نہیں برداشت کریں گے کہ مغرب میں وہی پڑھی اور عشاء میں بھی وہی پڑھی، تو آپ کہیں گے کیا کر رہے ہیں امام صاحب،
آپ ایک ہی صورت پڑھ رہے ہیں، تو وہاں ہم بالکل بھی اس کو ہم کہیں گے، ہم بات بھی کریں گے، لیکن ہم اپنا دیکھیں تو ہم یہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بعض احکامات امام سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا حکم ہے کہ جو فرض میں بدل بدل کے صورتیں پڑھنے والا، یہ ہمارے متعلقین بھی ہے، اپنے آپ سے بھی ہے کہ ہم بدل بدل کر یا ایک صورت کی تکرار نہ کریں۔ دونوں رکعتوں میں جو تلاوت ہوتی ہے تو ایک صورت کی تکرار نہ کریں۔ تو اس مسئلے کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن جتنا یاد آئے گا انشاءاللہ خشوع خضوع میں اضافہ ہوگا، اتنی برکت اور اتنی لذت اب اللہ پاک آپ کو نماز میں عطا فرمائے گا۔ جی مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بغیر ٹوپی کے سر کھلا ہو کیا اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز ایک تعظیم والا عمل ہے، اور اسے تعظیم والے طریقے سے ہی بجا لانا چاہیے کہ ہم آسن انداز سے تعظیم کے طریقوں کا خیال کرتے ہوئے ہم اس نماز کو بچا لائیں۔ اس میں جو آداب احترام یہی ہے کہ سر ہمارا وہ ڈھانپ کر نماز پڑھیں، زی نصیب امامہ پہن کر نماز پڑھیں تو اور زیادہ اس نماز کا ثواب ملے گا، لیکن کم از کم ٹوپی پہن کر وہ نماز کو ادا کیا جائے۔ جہاں تک تعلق ہے نماز ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، تو دیکھیں اگر بغیر ٹوپی کے کسی نے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، نماز سے منع نہیں کریں گے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ البتہ سستی کرتے ہوئے جان بوجھ کر قصداً یہ عمل کرتا ہے تو یہ ناپسندیدہ مکروہ تنزیہی خلاف اولا، یہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے کہ سستی کرتے ہوئے اگر کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں پہنتا۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس لیے نہیں پہنتے، بال خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ٹوپی پہن کر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، ٹوپی میں بھی پھر یہ کہ اچھی ٹوپی ہو، خوبصورت ٹوپی ہو، یا وہ جسے پہن کر آپ لوگوں کے سامنے جا سکے، کسی عزت دار لوگوں کے پاس ان کی محفل مجلس میں جا سکے۔ اب آپ ٹوپی وہ پہنیں کہ جس کو مسجد سے نکلتے ہی آپ پسند نہ کریں، لوگ بھی آپ کو کہیں وہ ٹوپی کون سی پہنی ہوئی، یا لوگ اس کو مسجد کی ٹوپی پہن کے باہر جا رہے ہو، بھائی مسجد کی ٹوپی رکھ دو۔ تو یہ جو مسجد کے خاص پلاسٹک نما اور یہ وہ اس طرح کی ٹوپیاں لوگوں میں چل گئیں اور یہی لوگ پہنتے ہیں عام طور پہ، تو ایسی صورتحال میں یہ وہ ٹوپی ہوتی ہے کہ جس کو آپ نارمل باہر کہیں عزت والی جگہ پہ نہیں جا سکتے۔ تو میں نمازیوں سے کہوں گا اپنے لیے اچھی ٹوپی کا انتظام کریں، اچھی ٹوپی کا اہتمام کریں اور وہ پہن کے جایا کریں۔ جیسے دوسرے لباس کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی دیکھا کریں، اور اس انداز سے آپ نماز کے لیے آیا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اگر مسجد کی ٹوپی سے بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں چاہیے دوسرے نمازیوں کو اس پہ طعن و تشنیع کریں یا کچھ اور کریں۔ ٹھیک ہے، نماز کی تعظیم کے لیے اس نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا ہے تو اس کا یہ عمل بھی ٹھیک ہے، لیکن عام صورتحال کے مطابق میں نے جواب دے دیا ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام یہ ملاحظہ کیا ہے، اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، نماز کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، نماز اور قرآن